یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ پروگرام پیش خدمت ہے نا تمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے جی پچھلے پروگرام میں بغداد کے حوالے سے، اور ہم بغداد کی شان و شوکت سے اس کی تباہی تک پہنچے تھے۔ آج اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اصل میں ایسے جملہ کہتے کہتے کچھ رک سا گیا، کیونکہ جب بغداد کی تباہی کا ذکر ہوتا ہے تو میں ویسے ہی اداس ہو جاتا ہوں۔ جی، بغداد کی ڈاؤن فال تب سے شروع ہوتا ہے جب سے ہلاکو خان پہ مسلط ہو جاتا ہے آگے۔ اوکے، اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں اس نے وہاں کی لائبریریز جلائیں، اور جو بچ گئیں ان کو سمندر بند کر دیا۔ مطلب کوئی چانس نہیں رہ گئے تھے کہ وہ کتابیں بچ سکیں۔ یا کسی وقت آپ یہ بتائیں گے کہ وجوہات کیا تھیں؟ ہم اتنی اس پر گئے، بغداد کو بغداد بنایا، روشنیوں کا شہر بنایا، ہاں، اور پھر اس کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے اپنے روشنیوں کے شہر کے ساتھ کیا ہے۔ جی، تو وہ اس کو بھی ذرا سا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بغداد کی طرف کیوں منہ کر لیا؟ چنگیز خان نے بغداد کی طرف حملہ نہیں کیا تھا۔ چنگیز خان نے، اور یہ کون ہے؟ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا ہے۔ ہلاکو خان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے باپ کو اس کے سامنے بہت بروٹل طریقے سے مارا گیا، ٹھیک، جس کی وجہ سے اس نے اپنے دادا کا، اس نے دماغ تھا دادا والا، وہ کلک کر گیا، اور پھر اس نے اپنے دادا کے وہی مینار کھوپڑیوں کے، اور اس نے وہی روایات آگے جاری رکھی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے ایک بات کہ اس نے ایک جنگ ہو رہی تھی چائنا میں، تو اس نے ایک بچی دیکھی چھوٹی سی، وہ جنگ کے بیچ میں، تو وہ جنگ کے بیچ میں تھا، تو اس نے رکا اور اسے پوچھا تمہاری ماں کدھر ہے؟ اس نے جنگ رکوا دی۔ اس نے کہا کہ وہ تو ماری گئی ہے۔ تو ہلاکو خان کے اپنی جو اس کی بایوگرافی اس کی لکھتے، تو اس نے اس وقت کہا کہ میرا جو مین موٹیو تھا کہ اس شہر کو ادھر ہی تباہ کر کے چلے جاؤں گا، لیکن اب اس کی نسلیں بھی مٹا دوں گا۔ اب وہ جو شہر کہتے ہیں کہ وہ جلن کے قریب کہیں تھا، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس نے اس کے بعد اس شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ وہ اس قسم کا رولر تھا۔ وہ کرتے 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 چائنا سے اٹھا، منگولیا سے، اور وہ آ گیا بغداد کے پاس۔ اس وقت یہ وہ وقت تھا کہ جب حجاج بن یوسف کو بھی مار دیا گیا تھا، ان سب کو مارا جا رہا تھا۔ عباسی اپنی طاقت کے نشے میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عراق کو شیعہ اور سنی کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جو تقریباً اس سے چند سال پہلے حضرت علی کی شہادت ہوئی، یزید کا واقعہ بھی اسی کے وقت آتا ہے۔ تو اس وقت جو شیعہ سینٹیمنٹس تھے وہ کافی ایکسپوزڈ تھے، ان کی نئے نئے صدمات آئے تھے، تو ان لوگوں نے اس کو ایز اے نیگیٹو سائڈ، جو اس وقت سنی مسلمس تھے، انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا، اور ادھر انہوں نے ان کو دبانا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب سنی بھی لڑتے تھے اور شیعہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے، اور اتنا لڑ رہے تھے کہ وہ بغداد ایکسپوز ہوا تھا۔ بیسکلی کیپٹل جب ایکسپوز ہوتا ہے تو پوری ایمپائر ہی ایکسپوز ہوتی ہے۔ تو جو فصیلوں کے اوپر گارڈز تھے وہ انہیں نکال کے اپنے شہر کے اندر تعینات کر دیے تھے، اور پیلس کے آس پاس، کیونکہ رائل پیلس کے اندر کوئی آ نہیں سکتا، وہ پہلے بھی نہیں آ سکتا تھا، اب اس کی اور سیکیورٹی سخت کر دی تھی، کیونکہ وہ پرو سنی سینٹیمنٹس تھے۔ ٹھیک، اور ان کے پرو سنی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی شاخیں نکل آئیں، جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، یہ سب۔ وہابیزم تو بہت لیٹ شروع ہوا، جب 1920۔ جی پہلے یہ سارے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، انارکی کا ماحول تھا۔ اس کے بیچ میں ہلاکو خان آ گیا۔ ہلاکو خان نے جب حملہ کرنے شروع ہوا تو جو امیر تھا، کیلف تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ جی شیعوں کو ماریں، کیونکہ ہم تو سیدھی راہ پہ ہیں۔ اس نے کہا نہ میں شیعوں کو جانتا ہوں نہ میں سنیوں کو۔ اس نے جا کے قبضہ کیا سیدھا پیلس کے اوپر۔ اس کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے، وہ کرتا یہ تھا کہ شام کو بلا دیتا کیلف کو، اس کو بٹھاتا تھا اپنے ساتھ، اور کہتا تھا اچھا یہ کھانا کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے۔ وہ کھاتا تھا، اس کے سامنے اس کے بعد اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا۔ جب وہ کہتا تھا، اس کا دل ہوتا تھا اچھا اب کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جاتا تھا۔ وہ ہلاکو خان تھا، اس نے صحیح ذلیل کیا اس کو۔ اور ہلاکو خان نے اس کو اس طریقے سے مارا کہ جو چیریٹ تھا، جنگی گھوڑوں جس کو چلاتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو باندھ دیا اور اس کو پورے بغداد کے اندر گھمایا۔
وہ ایکسیسو بلڈ لاس کی وجہ سے ماری گیا, جو ادھر کا لیڈر تھا سنیوں کا. جب شیعوں نے یہ دیکھا کہ یہ کر رہا ہے تو اس نے ہلاکو خان نے ان کو 2 چوائس دی. کہتے تم یہی حرکتوں کرو جو اس نے کی ہے یا تم ادھر سے چلے جاؤ. وہ ان نے یہی سمجھا ٹھیک کہ ہم ادھر سے چلے جائیں, اور وہ ایران کی سائڈ پہ آ گئے. اس لیے آپ دیکھیں تو ایران پرو شیعہ قسم کا ملک ہے اور شیعہ اکثریت ادھر زیادہ ہے, تو وہ ادھر آ گئے. ادھر سے وہ بھاگے اپنی جان کے لیے. ہلاکو خان نے ادھر پلنڈر کیا اور اس کے بعد صلیبیوں نے حملہ کرتے رہے. اور سنا یہ ہے کہ جب وہ کیلف جو تھا وہ مارا گیا تو اس کے محل کو دیکھا تو وہ سونے چاندی کے اس سے بھرا ہوا تھا, جو اس کمرے اس کے جو تھے. جی وہی بات. ہاں جی, جو اس کا کمرہ تھا, جو اپنا جو اس کا پرسنل کوارٹرز تھا. ان کا جو عباسی جو تھے, ان کی جو محل تھے جی, وہ کافی بھول بھلائیاں ٹائپ تھے. وہ اس لیے تھے کہ جو جب اس کے محاصرہ ہو تو جو خلیفہ کیلف اس کے پرسنل کوارٹرز تک کوئی نہ جا سکے. تو وہ جب وقت آیا تو ان کے لیے اپنے لیے مصیبت پڑ گئی. ہلاکو اندر داخل ہو گیا, اور کیونکہ وہ ہلاکو نے ان کو پتہ نہیں تھا ہلاکو کی جو وار ٹائم ٹیکٹکس کیا تھے. وہ اس کا یہ تھا کہ ہر چیز تباہ کر دو اور پھر اندر جاؤ. یہ سمجھے کہ وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے محاصرہ کرے گا, پھر اندر آئے گا. اس نے پہلے سب چیزیں مسمار کی اور بچ کی اس کے کوارٹرز پرسنل, وہ تھے بھول بھلائیاں. تو وہ اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ کدھر سے نکلے. اگر وہ اپنے کوارٹرز تک پہنچ جاتا تو اس کے فورسز اس کو بچا لیتی, لیکن وہ پہنچ ہی خود نہیں سکا, تو وہ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے مارا گیا. اس کو پکڑ کے اس نے صحیح ذلیل کیا. اس کے بعد ہلاکو خان نے یہ سب کچھ کر کے ادھر سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد عباسیوں نے اپنے لیے پھر خود کچھ بغداد بنانا بہت قریب پہنچنے والے تھے کہ تب پھر صلیبی آ گئے. یہ صلیبیوں کا وقت آ رہا ہے جب نور الدین زنگی عباسی تب اب اپنے آخری سانسوں میں, اور اب صلیبی ان کے اور حملہ کرتے ہیں اور بغداد مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک. اور نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی ان کا والد صاحب, وہ لوگ بغداد کے اوپر پھر حملہ کرتے ہیں اور بغداد واپس لیتے ہیں. اور بغداد کو کبھی پھر صلیبی واپس لیتے ہیں, کبھی مسلمان. تو وہ پھر ایک وہ خون ریزی کا ماحول تھا اور ادھر بہت لوگ مارے جا رہے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے یہ ٹھیک سمجھا کہ بغداد کو ایک ہی دفعہ کیپچر کریں, ادھر بہت ہی فورس زیادہ تعینات کر دیں اور ادھر کوئی کینٹ ایریا بنا دیں, وہاں پہ فوج کے علاوہ کوئی جا نہیں آ سکے. تو بغداد کو ایکسٹریملی سیکیورٹی کے اندر انہیں لیا واپس, اور اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے شروع کر دیے. بغداد کے اندر سے ایک اور اٹھے تھے جی, حشاشین اسیسنز. ان کا جو لیڈر تھا, ایک کتاب ہے دا 100 بیسٹ اسیسنز آف دا ورلڈ, نمبر 1 پہ ان کے لیڈر کا نام ہے حسن صبا. وہ کچھ کہتے ہیں کیونکہ آخری اس کا جو نام ہے صبا, وہ آج کے قطر کے امیروں کے نام کے بھی صبا آخر میں لگتا ہے. اچھا, یہ وہی تھا جس نے جنت بنائی تھی؟ جی وہی تھا. یہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا. ٹھیک. اس نے اپنے لیے ایک جنت بنائی. وہ جنت اس نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ وہ دکھانا چاہتا تھا اپنے لوگوں کو کہ اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو تم نے یہ ملے گی. یہ ایک اس کی جھلک ہے. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ حشیش دیکھے وہ مارتا تھا, اور حشاشین وہ اپنے آپ کو کہتے تھے. اسی لفظ کے اندر سے لفظ نکلا اسیسن. حشاشین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ تلوار کے اوپر یہ پہلے حشیش پلاتے تھے اور پھر تلوار پہ حشیش لگا کے مار دیتے تھے. اور جب وہ ٹریننگ کرتے تھے تو آخری ٹریننگ کا یہ مرحلہ ہوتا تھا کہ انہیں ایک بالکل پتلا سا پل بنایا ہوتا تھا اور نیچے کھائی تھی, اور وہ حشیش پلا دیتا تھا اور کہتا تھا اس کے اوپر چل کے جاؤ. جو آ گیا وہ ٹھیک ہے, جو پار کر گیا وہ ٹھیک. ٹون کے لیے پار کرنا بھی تو مشکل ہے نہیں, ورنہ ہو گیا. تو صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ آپ بغداد کو آپ کافی یہاں پہ آپ نے شروع کر دیا ٹیررزم, تو یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس نے آگے اس کا جواب بڑا عجیب سا تھا کہ اب میں تمہیں بھی ماروں گا کیونکہ تم بھی مداخلت فی الدین کر رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ کیا اور اس کو بہت مارا, اور چند ایک لوگ بھاگ گئے, اور وہ لوگ گئے بیت المقدس, اور ادھر انہیں اپنا مذہب چینج کر کے کرسچنز ہو گئے, اور وہ نائٹ ٹیمپلرز بن گئے. وہ فورس ہے جو ان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میری جو خاندان ہے آگے جو ان کا بڑا ہے اس کو ڈھونڈو. وہ ابھی تک ہیں. ان کا بھی ایک گرینڈ ماسٹر ہے میتھیو فیسٹنگ,
اوکے. اس کا جی میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سارے مجھے اپریسیشن لیٹرز آئے تھے تو اس کا بھی آیا تھا. میں آپ کو بھی دکھاؤں گا وہ اس کے اندر وہ لیٹر ہے, اس کے اندر 3 لائنیں ہیں, 2.5 لائنوں کے اندر اس کا نام ہے. گڈ. آدھی لائن میں اس نے صرف لکھا ہوا ہے کہ وی کانگریچولیٹ یو, ٹھیک ہے جی. باقی اس کا نام ہے اور نیچے پھر نام ہے, اور اتنی بڑی اس نے اسٹیمپ لگائی ہوئی ہے اپنی. گڈ. وہ اپنے نارسسسٹک بہت ہو گئے, اپنے آپ کو بہت بڑی وہ, حالانکہ ان کے پاس جو ابھی ٹوٹل فورس ہے وہ 200 آدمی ہیں جو اس کی گرینڈ ماسٹر کو سرو کرتے ہیں, لیکن وہ ایک سرمونیل پوسٹ رہ گئی ہے. لیکن ابھی بھی بارے میں مشہور ہے ان کے کہ وہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک حضرت عیسیٰ کی اولادیں. اور بغداد کے نیچے کہتے ہیں کہ بہت ان لوگوں نے سونا دفن کیا تھا حضرت عیسیٰ کی اولادوں نے کہ ہمیں جب ڈھونڈیں گے تو پھر ہم بغداد جائیں گے اور ادھر سے ایکسٹریکٹ کریں گے اور پھر ہم دنیا پہ حکومت کریں گے. یہ ایک ان کا امام مہدی ٹائپ ہی ان کا وہ ہے کہ ہم بھی وہ آئیں گے اور پھر پوری دنیا میں ٹھیک چلے گا, پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کو ہم سونپ دیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. ٹھیک. لیکن وہ کافی ان کے ایک ہے مفروضے پہ گیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو یہ سب نکالیں گے تو اس کے بیچ میں سے تخت سلیمانی بھی نکل آئے گا. ٹھیک. تو ان کی انگوٹھی بھی ہوگی جس کے اندر وہ طاقتیں ہیں مشہور کہ وہ جنوں کو جس سے کنٹرول کرتے تھے. ٹھیک. تو وہ بھی اسی کے تھرو ہمیں آ جائے گی. تو وہ بغداد کو اس لیے کرسچن ریلیجن کے اندر بھی وہ بہت ایک کنٹروورشل شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. جیوز اس کو کوئی خاص امپورٹنس نہیں دیتے. مسلمانوں کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری ادھر ساری جو تھیں مذہبی اور جو سائنٹیفک, ہاں جی, ہمارا سنہری دور تو بہت سنہری دور ادھر شروع ہوا اور ادھر ہی ختم ہو گیا. جو ہسٹورینز ہیں وہ زیادہ ذکر نہیں کرتے ہلاکو خان کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ. صلاح الدین ایوبی تک ذکر ہے, اس کے بعد نہیں ذکر کہ اس بیچارے کے ساتھ ہوا کیا. جب وہ کٹ کرتے تو ماڈرن ڈے ہسٹری کے اوپر آتے ہیں. تیسرا جو اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے صدام حسین کا. اس سے پہلے وہاں پہ کنگ شپ. اس کی ویسے اولاد جو تھی نا چنگیز خان کی آگے جا کے وہ مسلمان ہو گئے. جی مسلمان ہو گئے تھے. اور کافی چنگیز خان کی بارے میں مشہور ہے جی, اس کی اتنی اولاد ہے کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی اس کی اولاد ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اتنی شادیاں کی اور اتنے اس کے بچے تھے. وہ آگے آگے مسلمان ہو گئے اور ان میں سے کوئی ایک مسلمان حکمران بھی رہے. ہاں جی حکمران بھی رہے اسی منگولیا کی سائڈ میں. لیکن پھر وہ کرسچن وہ چائنیز جو تھے ایمپررز, ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے منگولیا کو واپس لے لیا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو وہ ان کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں ہے, شکلوں میں بھی اتنا فرق نہیں ہے. جی جی. تو جو تیسری ایرا شروع ہوتا ہے وہ صدام حسین کا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. صدام حسین پوری عراق کی جو کنگڈم تھی اس کو اس نے گرایا کیونکہ وہ مارشل تھا ادھر کی آرمی. اچھا, اس سے پہلے سے اگر ہم شروع کریں اس کو, اگر آپ کے تھوڑا سا علم میں کہ جیسے پہلی جنگ عظیم آتی ہے تو صدام حسین تو بہت ہی ماڈرن سا آدمی ہے. جی جی, کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہسٹری کا آپ نے ایرا بتایا وہ اتنا اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے کوئی اتنا خاص اہمیت ہی نہیں تھی. وہ عثمانیوں نے اس پہ کوئی لفٹ نہیں کرائی بغداد کو. اس کی اپنی کنگڈم تھی جی, ایک اس کا اپنے کنگ تھا, کنگ آف بغداد ہوتا تھا. وہ اپنی عراق کے اندر رول کرتا تھا, اس کو رول کرنے بھی کوئی نہیں دیتا تھا. وہ کبھی فوجی اس کو. صدام حسین نے اسی کو فارغ کیا. صدام حسین مارشل سپاہی بھرتی ہوا بیسیکلی, لیکن مارشل آف دی آرمی, عراقی آرمی ریٹائر ہو رہا تھا. اس کے آخری ڈنر تھا جس دن, اس دن اسے ٹیک اوور کر دیا اور اس نے ادھر کی کنگ کو ایگزیکیوٹ کر دیا. اس کے اندر 2 نیریٹیوز ہیں آگے. صدام حسین کا جتنا آگے شروع ہوتا ہے اس کے اندر 2 نیریٹیوز ہیں. ایک آپ کو ماڈرن ڈے نیریٹیو نظر آتا ہے اور ایک عراقی نیریٹیو ہے. ٹھیک. جو عراقی بیسکلی ہیں وہ اس کو کافی اس کو مانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس کے جو تباہی کا شروع ہوئی جہاں سے تو وہ اس کے بیٹے سے شروع ہوئی ہے. وہ کافی عیاش تھا, ادے صدام. اس کے اوپر ایک مووی بھی ہے, دا ڈیولز ڈبل. اچھا. وہ اس کی وہ ڈاکیومنٹری ہے. وہ بہت عیاش انسان تھا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک اپنا ڈبل رکھا ہوا تھا اسی کی شکل والا. تو وہی ڈیولز ڈبل. اس آدمی نے اس کے اوپر کتاب لکھی تھی کہ میں جب اس کے ساتھ رہا تو وہ کیا کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نکلتا تھا سڑکوں پہ, اس کو جو چیز پسند ہے وہ اٹھا لی, جو اس کو دکان نہیں پسند ہے اس نے جلا دی. صدام حسین اور اس کے بیٹے کے اندر لڑائی تب شروع ہوتی ہے کہ ایک پارٹی تھے تو یہ بھی شراب کے نشے میں تھا, تو صدام حسین کا ADC جو تھا وہ بھی شراب کے نشے میں تھا. تو اس نے ادے صدام نے اس کو کچھ کہا, کوئی اس نے آرڈر کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں رپورٹ ہی نہیں کرتا, میں تو تمہارے باپ کو کرتا ہوں.
تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے چھرا لیا اور اس کو بہت بے دردی سے مار دیا. تو جب یہ صدام حسین کو پتہ چلا تو صدام حسین نے آ کے اس کو ہاسپٹل میں تھپڑ مارے تھے جب وہ بیمار تھا. ٹھیک. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس کو ایپیلیپسی اس کو ڈیولپ ہوئی اور وہ بالکل مینٹل ریٹارڈیشن کی طرف چلا گیا, بالکل وہ پاگل ہو گیا. اور اس کا باپ جب یہ وہ وقت تھا کہ صدام حسین نے ایک یو این اور میں گیا اور اس نے ادھر ایک عجیب سا اس نے اعلان کیا کہ میں اب امریکن ڈالر کو اتنی اہمیت نہیں دیتا, آپ نے بھی سنا ہوگا. اس کے بعد یہ جب او آئی سی کے کانفرنس کے اندر اس نے کہا کہ میں نہ ریال کو اتنی اہمیت دیتا ہوں نہ درہم کو دیتا ہوں, میں اپنی ایک کرنسی نکالوں گا جو گولڈ بیکڈ ہوگی, جو بیسیکلی وہ اشرفیوں کی ٹائپ چیز تھی. وہ یہ آپ کو میں نیریٹو بتا رہا ہوں ان کا, عراقیوں کا. عراقی کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈالر کو ایسے ٹھکرا رہا تھا اس لیے بغداد کے اندر امریکنز آ گئے. امریکنز نے پہلے موصل لیا, اس کے بعد بغداد کو 20 دنوں میں لیا, اور کہتے ہیں 152 کولیشن ٹروپس مرے, اور لیکن بغداد کے اندر جو مرے اس کا اندازہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہزاروں میں ہے لیکن کوئی اس کا ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے. یہ ان کا نیریٹو بہت چھوٹا سا ہے. اس کے بعد امریکن نیریٹو یہ ہے کہ صدام حسین ایک بچپن سے ایک بہت وسیلہ بچہ تھا, اور جب وہ اس نے رائل سینڈسٹ اکیڈمی بھی گیا وہ, لیکن ادھر سے اس کو نکال دیا گیا. وہ عراق واپس آیا اور ادھر اس نے بیسک سپاہی بھرتی ہو گیا. جب وہ سپاہی بھرتی ہوا تو اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں تو اتنا پڑھے لکھی چیز ہوں, سینڈسٹ سے میں نکالا گیا ہوں, میں ادھر سپاہی بنوں گا. تو اس کے ذہن میں وہی تھا. جب اس کو کوئی آرڈر کرتا تھا تو اس نے کافی قتل کیا, جو امریکنز کہتے ہیں, جو پوری دنیا باقی کہتی ہے. جیسا صدام حسین آیا اپنے رول جب اس نے کیا ہے, تو صدام حسین کی ایک بہت مشہور بات ہے, ایک اسرائیلی ایئر کرافٹ جا رہا تھا عراق کے اوپر, اس نے اتروا لیا تھا. یہ تو میرا ہے کیونکہ یہ میرے حدود میں سے جا رہا ہے. ٹھیک. تو اس نے یہی بات اپنی اسرائیلیوں کے ساتھ اس نے ادھر شروع کیا, اور اسرائیل اور امریکہ کافی کلوز ان کے ریلیشنس ہیں. تو ادھر سے امریکنز کے ساتھ اس نے لڑنا شروع کیا. اس کے بعد گلف وار شروع ہوگی جب اس نے کویت کے اوپر حملہ کر دیا, اور جب کویت کے اوپر حملہ کیا تو وہ مین موٹیو تھا آئل کا, اور آپ کو پتہ ہے امریکنز اور آئل یہ تو ان کا بڑا انٹرسٹ ہے امریکنز کا. تو ان لوگوں نے تب ڈیوائس کیا جارج بش نے کہ اچھا ہم اب عراق کو اب کرتے ہیں, انویڈ کرتے ہیں, کولیشن اسٹرائکس کرتے ہیں, اور صدام حسین کو یہاں سے فارغ کرتے ہیں. لیکن جب وہ انٹر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے پاس تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی ہیں, مطلب نیوکلیئر بھی ہیں اس کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا سے کوئی سائنٹسٹ تھے, اس نے بلوائے تھے, اس نے ان سے بنوایا تھا. اس کے بعد اس نے انہیں کو ماروا دیا تھا تاکہ وہ کسی کو بتا نہ سکیں. لیکن صدام حسین نے آخری مرتے دم تک, جب وہ آخری اس کی اسپیچ ہے کافی مشہور ہے, تب تک اس نے ڈینائی کیا تھا کہ میں نے تو کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے ہی نہیں میرے پاس, ہوتے تو میں سب سے پہلے نکلے بھی نہیں وہاں سے. نکلے بھی نہیں جی. ہاں جی. وہ یہ تھا کہ وہ یورینیم کو انریچ کر رہا تھا. اچھا یہ بھی بہت کنٹروورشل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یورینیم کو اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں انرجی پروڈیوس کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور یہ ہمارے خلاف ہیں. حالانکہ امریکہ سب سے زیادہ نیوکلیئر آرسنل والا ہے اور خود دوسروں کو دینے والا بھی ہے. جی جی, اسرائیل کو اسی نے دیا دوسرے. وہ امریکہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ایک ملک پمپ کرتا ہے تو دوسرے ملک کو جو اس کا حریف ہے اس کو سپلائی کرتا ہے ایمونیشن. یہی آپ دیکھیں تو آج کل کے آئیسس جو ہے یہی مشہور ہے. وہ ان کی تو مین انڈسٹری جو ہے وہ اسلحہ ہے, وہ کیا کریں بیچارے. ہاں جی. اس کے بعد جی صدام حسین کو گرفتار کیا جاتا ہے, صدام حسین کے اوپر ٹرائل کیا جاتا ہے, اس کے بیٹے کو مار دیا جاتا ہے. ایک بیٹی صدام حسین کی بھی زندہ ہے جو آئیسس کے اندر ہے. اچھا جی. اور وہ کرتی ہے جیولری ڈیزائننگ, اور وہ جارڈن کے اندر بکتے ہیں, اور وہ $1000s کی اس کی مارکیٹ ہے. ایک تو صدام حسین کی بیٹی کا نام, دوسرا اس کی جیولری بہت ہو گیا پہلے. ہاں جی. اس کے بعد وہ جو پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیسس کو دے دیا, اور وہ ویسے بھی کافی اس نے کانفرنسز کے اندر اس نے ابو بکر البغدادی کے ساتھ اس نے شو کیا کہ بھائی میں اس کے بڑے قریب ہوں, اور اس نے پرو آئیسس دیے ہیں. تو اسے جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ وہ آئیسس کے ممبر ہے, اور اس نے یہ خود بھی مانا ہوا ہے. بہرحال صدام حسین کو انہوں نے ٹرائل کیا کہ آپ نے تو نیوکلیئر آرسنل اپنا بنا رہے تھے, تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں بنا رہا تھا, لیکن میں پریشر کے اندر بھی نہیں ہوں گا. پھر اس نے یہ بات کی کیونکہ میں ڈالر کی اہمیت نہیں کر رہا تھا, اور ٹریڈ اپنی ایک
یونین بنا رہا تھا اور اپنی ایک کرنسی بنا رہا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں انویڈ کیا گیا اور 2006 میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اس کے بعد عراق یہی ہوتا رہا کہ امریکنز ادھر انویژن جو تھی وہ ختم تو ہوگی لیکن امریکنز ادھر رہے. وہ ادھر جب سے پریزیڈنٹ بش کا ایرا ختم ہوتا ہے اور اوباما کا بالکل شروع ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ادھر سے وڈرا کرتے ہیں. اس کے بعد عراق کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق پھر آیا ہی نہیں، نیوز کے اندر ہی نہیں آیا. نیوز کے اندر وہ تب آیا جب کردستانی ایک جو فورس تھی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا کے نام سے، آئیسس، جس کو داعش بھی کہتے ہیں، وہ بنی اور اس نے موصل لے لیا جو عراق کا کیپٹل ہے اب، اس کو لے لیا اور موصل کو لینے کے بعد بغداد لے لیا. جب بغداد لیا تو کیونکہ بغداد کے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کافی پیغمبر کے ادھر وہ ہیں مزارات ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اڑانا شروع کر دیا بموں سے کہ یہ جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے. تو کرتے 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 وہ صلاح الدین ایوبی کے مزار تک پہنچے، وہ بھی انہیں مسمار کیا، خالد بن ولید کا بھی کیا. تو مولانا رومی کا ادھر کافی خلاف تھے اور کہا جا رہا تھا کہ اگر ٹرکی ہم لیں گے تو ٹرکی کے اندر بھی مولانا رومی کے بھی ساتھ مزار کے ساتھ یہی ہو گئے. لیکن ٹرکی وہ لے نہیں سکے، سیریا وہ لے گئے. پریزیڈنٹ بشار الاسد کی فورسز کو اتنی ان کو کر نہیں سکیں. لیکن جیسے انہیں بغداد لیا تو انہیں پہلا کام یہ کیا کہ ادھر انہیں پر جو قتل تھے ان کو لائیو براڈ کاسٹ کیا پورے انٹرنیٹ پہ. اچھا. اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو فورس تھی، ان کے جو میسج تھا وہ بہت کلیئر ہو گیا کہ ہم تو آئے ہیں جو شیعہ مسلمز ہیں ان کو ختم کرنے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر شیعوں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. جارڈن کا ایک ادھر ایئر پلین جو جہاں سے ان کا ڈاؤن فال ابھی آئیسس کا شروع ہوا ہے. ابھی کہتے یہ ہیں جو ابھی رپورٹس ہیں کہ موصل کو عراقیوں نے اب لیا ہے واپس پہلی دفعہ ہسٹری میں، بغداد کو بھی لے لیا ہے. اب کر یہ رہے ہیں کہ ابو بکر البغدادی جو ان کا لیڈر ہے، اس کا اصل نام یہ تو نہیں ہے، اس کا نام ابراہیم الشیخ ہے، لیکن اس کو وہ بہت کر رہے ہیں، کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ مہینے 2 مہینے کے اندر اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے. اگر وہ ایلیمنیٹ ہو گیا تو ان کی پوری فورس ہی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اعلان یہ بھی کیا تھا کہ ہم اگلا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ افغانستان اور پاکستان، انڈیا ہے. لیکن جو میری پرسیپشن ہے کہ ادھر وہ اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ عراق کی جو فوج ہے وہ ان کے پاس نہ آرٹلری ہے، ان کے پاس نہ آرمڈ ہے، نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے. ان کے پاس رائفل وہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی جنگ عظیم دوم کے اندر لڑتے تھے، ٹھیک، وہ کارٹریج ڈالتے تھے پھر لڑتے تھے. ہاں نہیں، لیکن ان کو سپلائی کرنے والے تو بہت لوگ موجود ہیں. میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں. میں وہ اس چیز سے لڑے اور امریکن ادھر تھیلے گر رہے. جان کیری سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے تو ادھر گرائے ہیں تھیلے اسلحے کے بھرے ہوئے، اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب اتنا بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا جواب ہے کہ ہم سمجھے کہ ادھر کولیشن ٹروپس ہیں، وہ اس لیے ان کے لیے دیے گئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہیں، اس لیے میں معذرت کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی جواب تو نہیں ہے، فرینڈلی فائر ہے یہ. ہاں جی. تو لیکن آپ دیکھیں تو وہ ان کو وہی سپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد سارے آئل جو عراق اور سیریا کا ہے آئیسس کنٹرول کر رہی تھی، وہ سیرین گورنمنٹ اور ٹرکی گورنمنٹ اور جارڈن کی ان نے واپس لیے. پچھلے دنوں ایک جارڈن کا جہاں سے ان کی جو ہوا تھا مشہور ہوا تھا آئیسس، اس سال مشہور اس لیے ہوئی، ایک جارڈن کا ایک ایئر فورس کا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ، اس کا ایئر فورس اس کی جو تھی اسٹرائک ہو رہی تھی، اس کا جو پلین تھا وہ تو کریش کر گیا لیکن وہ خود ایجیکٹ کر گیا اور جب وہ نیچے آیا تو وہ ان کے ہاتھے چڑھ گیا. انہوں نے اس کے ساتھ بڑی چیز یہ کی کہ اس کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں باندھ کیا، تیل چھڑک کے اس پر آگ لگا دی اور انہوں نے وہ لائیو براڈ کاسٹ کیا. اس سے یہ ہوا کہ ان کا میسج اتنا کلیئر چلا گیا کہ امریکنس کو لگا کہ نہیں اب ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب ان کے خلاف پھر یا یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اب اسے کام جو لینا تھا وہ لے لیا، اب اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے چکروں میں. آپ امریکنس کو دیکھیں تو ان کی یہی کافی انہیں یہ حرکتیں کی ہیں، یوز کر کے ایلیمنیٹ کرنا. ہاں یہ تو ہر جگہ تو ضرورت نہیں رہی تو جی ایلیمنیٹ کا. قذافی آپ کے صدام حسین آپ کے پاس اگزامپل ہے. بہرحال اس کو اب یہ ہے کہ جو کنٹرول کر رہے تھے وہ یہی ہیں، اب کولیشن ٹروپس ان کو ہٹ کر رہے ہیں. ابھی جو بغداد ہے ابھی پھر وہ خون میں ہی ہے. جی آپ جب دیکھتے ہیں کہ 892 BC سے جب سے بغداد ہلاکو خان کے آگے گرتا ہے تب سے لے کے آج تک بغداد کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. بغداد تب سے چل رہا ہے.
اس کے اندر نسیم حجازی کی بھی جی ایک کتاب ہے، اور بغداد جلتا رہا، وہی اس کے اندر بہت ریلیونٹ کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے اس کے اندر۔ اس پہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جی کہ جب تک ہم سب ایک ہو کر اپنے ملکوں کے لیے، اپنے شہروں کے لیے، اپنی امہ کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم عروج پر تھے، جی اور جس دن ہم نے یہ شیعہ سنی فساد میں مبتلا ہوئے اس کے بعد سے ہمارا زوال جو ہے وہ شروع ہوا۔ بالکل۔ اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اگر ہم چاہیں گے کہ ہم اسی طرح پھر اپنے سنہری دور کی طرف لوٹ چلیں تو ہمیں محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ناتمام کائنات کی باتیں ابراہیم جمال کے ساتھ۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔